السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کی خیریت کی دعا کرتا ہوں میں۔ آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا نام عرفان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈونچر ود عرفان خان۔ آج آپ کے سامنے ایک اور بزرگ کی زندگی کے متعلق کچھ واقعات لے کے آیا ہوں اور ان کے مزار کا آپ کو وزٹ بھی کروا رہا ہوں۔ چنیوٹ میں یہ واقعہ ہے۔ آپ کا نام ہے حضرت شیخ احمد ماہی المعروف سائیں سخ، ان کا جو تخلص ہے جی ہمارے شہر میں جو مشہور ہے نا، وہ سائیں سخ کے نام سے مشہور ہے، جو آپ کا تخلص تھا ماشاءاللہ۔ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں جی، چراغاں والی جگہ ہے اور علم ماشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا جب بھی آپ کسی دربار پہ جاتے ہیں، مزار پہ، چھوٹا یا بڑا ہے، وہاں پہ یہ ضرور جگہ ہوتی ہے چراغاں والی اور علم ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ انٹریس ہے جی، میں نے دکھایا آپ کو رائٹ سائڈ پہ، یہاں سے انٹر ہوتے ہیں دربار میں۔ اور یہ بھی ایک پلیس بنی ہوئی ہے ہمیں بھی کہ یہاں پہ کوئی عبادت گزار بندہ ہو، مطلب عبادت کرتے ہوں، چونکہ بنی تو ایسے ہوئی ہے، میں نے معلومات نہیں لی اس کے بارے میں۔ اچھا، تو یہ بتا رہا تھا کہ چراغاں ہر دربار کی ایک شان ہے، کیونکہ لوگ منتیں لے کر آتے ہیں اور کچھ اپنی کیا کہتے ہیں، اپنی خوشی سے بھی یہاں پہ چراغاں کرتے ہیں۔ اور منت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے وسیلے سے ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے تو کیا ہم وہاں پہ چراغاں کرتے ہیں دربار پہ جا کے۔ بس اپنا ایک ماننے کا طریقہ ہے دوستو، اور الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں جس سے آپ سرکار نے محبت کی، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی شرک نہیں ہے الحمدللہ کہ درباروں پہ جا کے سجدہ ریز ہونا ہے۔ باقی یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر دور میں رہنما بھیجے ہیں، اور آپ سرکار کی ولایت ہی سب کو نصیب ہوتی ہے تو ہی کوئی ولی بنتا ہے یا اللہ والا بنتا ہے۔ بے شک یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مزار کا سامنے دروازہ ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں گنبد، اور کام دیکھے، کاریگری آپ دیکھے، بہت ہی نفاست کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں لکھنے والے، اور آپ کے اساتذہ سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی بتایا کہ آپ نے خود یہ تعمیر کی، اتنا مطلب یہ رقبہ ہے، یہ خود آپ نے تعمیر کیا۔ یہ ماشاءاللہ آپ کا مزار ہے، اور میں نے سوچا جا کے پہلے فاتحہ خوانی کی جائے، دعا کرنے کے بعد پھر آگے آپ کو سارے دربار کا وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور بتا رہا تھا کہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بتایا ہمیں کہ آپ مڈ رانجھا تحصیل بھلوال اور ضلع سرگودا میں 13 رجب کو 1914 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان کو مولوی یا کسی اللہ والے نے نا بشارت دے دی تھی کہ آپ اللہ کے بڑے پیارے ولی ہیں، ان کے شروع سے ہی آپ کو بشارت مل گئی تھی ولایت کی۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا ماشاءاللہ، اور آپ کم عمری میں ہی کہتے ہیں کہ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ اور بے شک جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ اپنی یاد میں اس کو غافل نہیں ہونے دیتا۔ یہ ماشاءاللہ جی دربار کے اندر کے مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جی آپ کی ماشاءاللہ تربت مبارک ہے، اور یہ ضرور غور کیجئے گا کہ کاریگری جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اندر کے حصے کی تو میرے خیال میں بعد میں ہی کاریگری کی گئی ہے، لیکن جو باہر والا حصہ ہے ان پہ آپ نے خود کام کیا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے گا شیشے کا کام کیا گیا ہے، جو کہ مغلیہ دور میں کوئی ایسا مطلب اس وقت جو پسند کیا جاتا تھا کام مغلیہ دور میں،
وہ یہی کام تھا، شیشے کا کام۔ شیشے کا کام بہت نفاست سے کیا جاتا ہے، اور ان کے دربار میں بھی ماشاءاللہ شیشے کا کام نفاست کے ساتھ کیا گیا ہے، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت طریقے سے۔ میں ابھی آپ کو آگے کے کلپ میں تھوڑا سا شارٹ دکھاؤں گا۔ آپ بہت ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور آپ کی آگے سارے دربار کا وزٹ کرواؤں گا۔ یہ دیکھیے، یہ سارا شیشے کا بنا ہوا ہے، جتنی بھی اس میں آرٹسٹنگ کی ہوئی ہے ہاتھ سے کی گئی ہے ماشاءاللہ، اور ایک ایک چیز کو جوڑا گیا ہے، اور یہ سارا شیشہ لگا ہوا ہے، بہت ہی عمدہ کام کیا گیا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی درباروں میں ایسا ہی کام کیا گیا ہے، چونکہ بے شک اللہ والوں کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کیسا ہو کام، چونکہ ان کو تو انسانیت سے محبت تھی، اور اللہ کا راستہ دکھانا ہی ان کا ایک کام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اسی لیے ان کو ہمارے لیے اسی لیے بھیجا تھا۔ بے شک۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قوم سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد کا نام شیخ محمد امین تھا جی، اور آپ بان ستر کا کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب آپ 5 سال کی عمر ہوئی تو آپ اپنے والد کے ہمراہ چنیوڑ منتقل ہوئے تھے، یعنی کہ جب جہاں مڈ راجہ میں آپ پیدا ہوئے، اور 5 سال کے تھے جب آپ چنیوڑ میں شفٹ ہو گئے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاس ہی ہے مولا کا مانگرا، وہاں پہ رہائش اختیار کی، اور آپ کے والد محترم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامیہ اسکول چنیوٹ میں داخل کروا دیا تھا، اور خود مسلم بازار چنیوٹ میں اس جگہ بان ستر کی دکان بنائی، جہاں پہ نا آج کل راحت بیکری ہے ہمارے شہر میں نا، باٹا چوک ہے سنارے بازار کی طرف، ادھر وہاں پہ ان کی نا بان ستر کی دکان ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کو چھٹی ہوتی تھی نا اسکول سے تو آپ نا دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن آپ کو کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اور بڑا مزیدار سا واقعہ ہے۔ جب آپ دکان پہ بیٹھتے تو ایک دفعہ گاہک آ گیا، اور گاہک کہتے ہیں جی ہمیں سودا سلف دے دو، تو آپ فرمانے لگے اور رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے پاس سودا سلف نہ ہے، اگلی دکان سے لے لو۔ مگر گاہک کہتا ہے کہ سودا سلف تو دکان میں پڑا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کسی اور سے لے لو۔ مطلب دلچسپی اور محبت تو اللہ کے ساتھ تھی نا، لیکن وہ کاروبار میں دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا جی، یہ آپ کے ماشاءاللہ جو دربار کے دروازے ہیں نا، وہ کل 4 دروازے ہیں، فرنٹ والے، 2 سائڈ والے اور ایک بیک والا، اور کہا جاتا ہے کہ 15 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے والد محترم نے اپنے بھائی آپ کے چچا رحمۃ اللہ کے چچا شیخ محمد عبداللہ کی بیٹی سے شادی کر دی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ نے مکمل طور پر دکان چھوڑ دی۔ کچھ عرصہ تک آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ پیدل چلتے ہوئے دریائے چناب کی طرف چلے جاتے تھے، اور بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے تھے جہاں مطلب کوئی بھی شخص کا آنا جانا نہ ہو، اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، اور شام پڑھتے ہی آپ گھر واپس لوٹ آتے تھے۔ پھر کہتے ہیں جی کچھ عرصہ کے بعد پہاڑی کے ساتھ 8 مرلہ آپ نے جگہ لی، جہاں پہ آج کل ماشاءاللہ آپ کا مزار ہے۔ کہتے ہیں پہلے 8 مرلہ جگہ لی گئی تھی، اس کے بعد آپ نے مزید جو رقبہ خریدا خود اپنے ہاتھوں سے خریدا، اپنی موجودگی میں خریدا، اور خود ہی اس کی طرز تعمیر کو شروع کیا، اور اس دربار کی طرز تعمیر آپ نے 1970 میں رکھی تھی، جو کہ 15 سالوں میں مکمل ہوئی۔ اس دربار کی طرز تعمیر 15 سالوں میں مکمل ہوئی۔ بعد میں جو آپ کا جہاں پہ تربت مبارک ہے، وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد ہی اس کی طرز تعمیر کو مکمل کیا گیا، یعنی کہ جو باقی والا حصہ ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو بنایا ہے ماشاءاللہ، اور جو پتھر ہے جی وہ سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے اس دربار میں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔
بہت ہی عمدہ ہے. آپ کبھی چنیوٹ تشریف لے کے آئیں اور اس دربار پہ ضرور وزٹ کیجیے گا. آپ چنیوٹ کے کسی کونے میں بھی کھڑے ہو کے صرف پوچھ لیں گے جی سائیں سکھ کا دربار کہاں واقع ہے, کس جگہ پہ ہے, تو وہ آپ کو اس کا بتا دیں گے, مطلب جس سے بھی آپ ذکر کریں گے. ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے شامل ہیں. اور یہ آپ کو صحن دکھا رہا ہوں, سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہوگی ماشاءاللہ. اور پہاڑی کے اس طرف شہر ہے اور اس طرف یہ ایک قصبہ ٹائپ سا بنا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے مطلب بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان سے بھی گفتگو کریں گے اور آپ کو ان سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا جی 13 رجب 1914 مڈ راجے پیدا ہوئے. 5 سال کے ہیں جنہوں نے مائی باپ چنیوٹ تشریف لے آئے. یہ ہالی پیدا بھی کوئی نہ ہوئے تو اتنے مولوی صاحب نے بشارت ہوئی, انہوں نے دادا جی کا چہرہ دکھایا کہ ابھی انہوں نے خراب لوگ پیدا ہو گے. فرمان والے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر انہوں نے دادا جی فرماتے ہیں کہ ساڈا گزر گاہ ہوا مسجد ہے, مولوی بات پہ کرے وہ آپ کو قدم موشی ہوا. اسی کبھی کی کرتا پہ اس کبھی گل ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چہرہ دکھایا گیا تو فرمان لگے بھی بھی رب لوگ پیدا ہو. گل یہ کہ جی چناؤ میرا سونا رب کرے چناؤ ہوتا ہے, باقی ساری دنیا منان لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ آکھے میرا ہے تو پھر نشان قائم ہو گئے. اللہ تو بابا جی نے دے کوئی سوال کرتا ہی نہ سرکار کرتا مرشد پاؤ, تو بابا جی فرماندے ہوں ہم بلے اسی آخی اور مرشد ہے جو ہی نہ منے جو آکھے میرا ہے تو پھر وہ جانے تو کام جانے سن منان تو مزہ ہے کہ وہ سائیں آخر میرا ہے پھر وہ نا دا پٹا ہوگا نہ باؤ جی تو مڑ کام دے گا باؤ جی. تو پھر 1950 اتنے آئے نے بابا جی ہوئی مائی صاحبہ کا جگہ دربار شریف ہے. یہ جگہ 1950 10 مرلے انہیں خرید کی تھی. اس تو بعد پھر کانے کی کنڈی بنائی, وہ پھر اتنے دوست محمد بابا جین کر کے سدیا شمشی اس بڑھاپا آئی وہ تیلی جلائی سگریٹ جلاون لگے تیلی بگائی سڑ گئی. سویر ہوئی بابا جی ہوئی فرمان لگے بلے ہوں چھائیں پکی دیں گے. اس بعد پھر بابا جی فرماندے نے بھی نانک شاہی دینا روپیے کے 4 بورے ملتے ہیں. وہ پھر کس نے اچھی آنا وہ لے کے تو وہ سارنا 2 مستری ہوندے ہیں تو بادشاہ فرماندے ہیں اسی تو دوست محمد جی کی مزدوری کر دیا. تو پھر بیٹھک بنی, بیٹھک کے بعد پھر کام جاری ساری ہوا. تو بابا جی نے فرمان ہے کانڈی تے سی رہی دنیا سے چلتی رہا سی وہ چلتی پی ہے چلتی رہا سی. انہوں کی زندگی کے ہی کام باؤ جی ہے. انہوں کا اپنا دربار شریف مائی صاحبہ کا یہ برامدے یہ انہوں کی زندگی بنے. پھر بعد مینار بنیا پر کام پہ ہوتا جی. بابا جی نے نلکے والی جگہ بنی یہ باؤ جی کام تو انہوں کا جاری ساری ہے. اسی مزاور بیٹھے ہیں, میں انہوں کا بیٹا بیٹھا, میں آخری بیٹا ہوں. 6 بھائی اور 4 بہن آپ سے سارے سفر کر کے میں بھی اپنی باری کے انتظار تو کرتا وہ جس لیے آ جانی ہے باؤ جی چل خیر نہ بلاوے کیا اپنی رحمت نہ بلاوے. پھر نہ گلاں کرنی شروع کیتیاں جتنے محمد جی آئے مائی سرکار تے بادشاہ فرماندے مائی سرکار مائی جی انہوں دور بڑی چڑھی ہوئی انہیں سوٹی پھجی تو بڑا ماریا دل چنگا مار رہا انہوں بادشاہ فرمان لگے محمد جی مائی جی ہوں دور لے گئی جن جی سرکار وہ سوٹی چھڑی تھی بج گئی. جس لیے بھی ہوتے جی انہوں کے نال ہوتے ہیں نہ بیبیاں تے امر جی فرماندے ہوتے ہیں جو تو آپ کرو. اس لیے آپ امر جی آپ زندہ بادشاہ بھی زندہ جی. اتنے دیکھے بہت جی سن تے اتنے گجرا بنے ہوئے قوالی آئے یعنی کہ لنگر خانہ صحیح اتنے امر جی ہوئی آئے سب کے اندر دے ہو بہت میں چھوٹا جہاز بہت
تے آئے نا تے مدیوں نے دیکھا بعد میں نہ بیویاں آ کے سویر دا پہ میں نیمی بارش ہوئے پہ انہاں کے سرکار چاہ پی لیں جی بعد چاہ پیتی دوست محمد تے مائی سرکار جو رہے نا مدیوں یہ 12 سال اکٹھے رہن ماشاءاللہ تے آپا اقبال تے سارے جی اکٹھے رہندے ہیں صحیح مڑ بعد دے وچ اتھے آئے نے آ کے تے تے مڑ مدیوں بڑا فیس کرنا ساڈے گھر دا بڑا پیار کرتے ہیں باجی جڑے ہوندے نا بہت پیار والے بیلی ہوئی کہ دوئی نوں جانتے بالکل جانتے جی انہاں دی بیٹھک ایک انہاں دا مقصد ایک جی باجی ان پہچان ہوتی جی میں شاہ منصور سرکار کہے نا تو بجلی کھول ماریا جی ہاں تے رو پہ آخر بلیا انہاں تو پتہ کوئی نہیں بٹے مارتے پر سنجو کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں تین ساڈا پتہ ہے تے تیرا کھول بھی سن کملے سے لے کے لگے گل یہ پتر جس میں پتہ ہوگی نا جی تو آپ نے بزرگوں کی گفتگو سنی جو کہ انہوں نے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ سنایا ہمیں تو چلتے ہیں اب ہم دربار کی دوسری جانب دکھاتے ہیں آپ کو آپ اس دربار میں ماشاءاللہ آپ کے فیملی ممبرز بھی مدفن ہیں جیسے کہ آپ کی زوجہ مبارک ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے صاحبزادے یعنی کہ ان سے بڑے جو تھے یہ سب سے لاسٹ والے ہیں جن سے ابھی ہم نے جن کی آواز سنی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی دربار میں دوسری جانب جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ویڈیو کا ویو تھا کیمرے کا جو رخ تھا جس طرف یعنی کہ ابھی جو کنسٹرکشن جس میں چل رہی ہے وہاں پہ ایک ایسے بندے کی بھی قبر بنائی ہے جو آپ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے تو محبت تو انسانیت کے ساتھ بزرگوں کو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے وہ اس دنیا میں ہیں یا چلے گئے ہیں ان کی جو اثرات ہوتے ہیں نا رحمت کے وہ کبھی نہیں جاتے اور بے شک واصف صاحب فرماتے ہیں نا کہ کئی لوگوں نے زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں کو جہنم بنا دیا اور کئیوں نے مر کے بھی اپنی قبروں پہ میلے لگا دیے ہیں بے شک وہ ایسے ہی ہے جی بزرگوں کے ہی یہ کام ہے اب یہ آپ کی ایک کرامت سنانا چاہوں گا جی کہتے ہیں کہ جب آپ ابھی بچے تھے نا تو آپ کی خالہ جو تھی رشتے میں ان کے گھر پہ بیٹے نہیں تھے یعنی کہ بیٹیاں تھیں 3 بیٹے نہیں تھا تو آپ سے دعا کروائی گئی تو آپ کو ان کی دعا کے وسیلے 3 بیٹے پیدا ہوئے ماشاءاللہ اور اسی طرح ہی ایک اور رشتہ دار تھا جس کے گھر 3 بیٹے تھے بیٹیاں نہیں تھیں تو انہوں نے دعا کروائی ایسے ہی ان کے گھر بھی آپ کی دعا کے وسیلے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں ماشاءاللہ اور بے شک جی اللہ بزرگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جب وسیلہ ہو آپ سرکار کا تو کبھی رد نہیں ہو سکتی تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیو بھی اپڈیٹ ملتی رہے گی آپ سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ